Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. یہ دنیا کی محبت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اصل ہے یہ دنیا کی محبت, اس دنیا کو یقیناً. اور ظاہری ہمارے مسلمانوں کی بزدلی اور بے وقتی کی بھی اصل یہی ہے. بتایا گیا تھا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کے بعد کی زندگی کی کراہیت. یہ دل میں ایک عجیب, جیسے جیسے جمع کرتا جائے گا اور یقین بڑھتا چلے جائے گا. اب کتنا ایک پارہ پڑھا تو کتنے الف ہو گئے, اس کا حساب لگانا مشکل. اتنی نیکیاں میری آج کے قرآن مجید سے, پھر بے دلی سے نہیں پڑے گا, یہ بوجھ نہیں سمجھے گا. جلدی سے پوری کرو, بس کسی طرح پوری کر دو, خانہ پوری ہو جائے, یہ نہیں کرے گا. پھر تو یہ کہے گا کتنا خزانہ جمع ہو رہا ہے بھائی, کتنا مزے سے پڑھے گا, شوق سے پڑھے گا اور لالچ سے پڑھے گا. لالچی آخرت میں نیکیوں کا لالچی بنتا چلا جائے گا جتنا جو ہے ایمان و احتساب کی کیفیت پیدا ہوتی چلے جائے. پھر یہ کیفیت نہیں ہوگی جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے. اب یہ ذرا سی وہ جو آئی تو موت سے اتنا ڈرنے لگے, یعنی کیا ہو گیا موت سے, مومن موت سے ڈرنے لگا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اموات ہو رہی, بلا شبہ اموات ہو رہی ہیں, بیماری ہے, وبا ہے, حدیث میں آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مومن خوف و امید کے درمیان ہے. ایمان والے کا, ایمان کا نام یہی ہے, خوف و امید کے درمیان ہوتا ہے مومن. کہ بلا شبہ یہ ہے کہ جب آدمی بے حیائی پھیلے گی, زنا کی کثرت ہوگی, تو اللہ تعالیٰ بیماری اجتماعی اموات کے فیصلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ وہ بھائی بیماریاں پھیلائیں گے. یہ ہے, اس لیے ہمیں توبہ کرنی ہے, یہ تو صحیح ہے. لیکن یہ کہ موت سے مومن کو کراہیت ہو, اور وہ یہ کیسے, یہ جو اموات ہو رہی ہیں, کچھ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اموات ہو رہی ہیں اور یہ وبائی بیماری. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو وحشت ہے اور موت سے خوف ہے اور ایک عجیب سی کیفیت ہے, یہ ہے بیماری. مسئلہ فکر کا یہ نہیں ہے کہ بیماری وبا پھیل رہی ہے اور لوگ مر رہے ہیں. مرتے تو ہیں, اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, کوئی نیا حادثہ تو نہیں ہے. اس پر ایمان ہے ہمارا, جو ایک لمحہ موت سے پہلے نہ مر سکتا ہے آدمی, نہ موت کے بعد. ایک لمحہ مرے گا, جو موت کا وقت طے ہے اللہ کے یہاں سے, اس سے ایک لمحہ پہلے موت نہیں آئے گی, نہ ایک لمحہ بعد موت آئے گی. اب یہاں موت تو آنی ہے, جن کی موت آنی آ رہی ہے, موت مر رہے ہیں. 1,54,000 لوگ 24 گھنٹے میں مر جاتے ہیں. 7.5 ارب لوگوں میں سے 1,54,000 لوگ مریں گے, تو 27,000 کم سے کم اوسط کے اعتبار سے ہندوستان میں مرتے ہیں روزانہ. کبھی کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں تقریباً 27,000, کسی دن 26,500 ہو جاتے ہوں, کسی دن 27,500 ہو جاتے ہوں گے. روزانہ اتنے لوگ مرتے ہیں. عام ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں, ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں, کینسر سے مرتے ہیں, بخار سے مرتے ہیں, اور دوسرے فلو سے مرتے ہیں. 27,000 لوگ ہندوستان میں جب ہے, جب تو ہمارے یہاں بلکہ جہاں ولادت کا ریشو زیادہ ہوتا ہے, وہاں اموات کا ریشو بھی زیادہ ہوتا ہے. چونکہ ہمارے ملکوں میں, مشرقی ملکوں میں ولادت کا ریشو زیادہ ہے. اگر اس طرح حساب لگایا جائے تو ہو سکتا ہے 30,000 مرتے ہوں روزانہ. اور کووڈ سے جو مرنے کی تعداد آ رہی ہے سرکاری طور پر, وہ کتنی آ رہی ہے؟ 3,500-3,600 روزانہ مر رہے ہیں. اس میں سے 27,000 میں سے 3,600, ان میں سے بھی آدھے دوسری جو بلڈ پریشر کی وجہ سے, شوگر کی وجہ سے, دوسری بیماریاں ہیں, ان کا علاج نہیں ہو پاتا. 1,500 مر رہے ہیں. 30,000 روزانہ مر رہے ہیں. اگر 1,500 1,600 ان میں سے کووڈ سے مر رہے ہیں, تو یہ کوئی, اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وحشت کیوں ہے موت سے. یہ وحشت اس لیے ہے کہ ہم نے آخرت کو آباد نہیں کیا ہے, ایمان و احتساب کی کیفیت نہیں ہے. آخرت کیا, سعودی عرب سے لوگ پیسے کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں. کیا کرنا ہے پیسے, ان کو گھر بناؤ, پھر گھر بنایا, ان کو دیکھو ٹوائلٹ ایسا بنانا, اور اس میں ایسا واش بیسن لگانا, اور اس میں یہ کرنا, اور اس میں یہ کرنا, اور فلاں جگہ زمین خرید لو, اور اس میں سے جو ہے اس میں پلاٹ بنا دو, اور اس میں کرائے کے مکان بنا دو, اور اس میں یہ کر دو. جب بہت سارا خزانہ جمع ہو جاتا ہے تو ایک لمحہ انتظار کرتا ہے انتظار. کیسے ہندوستان جاؤں تو دیکھوں گھر کیسا بنا ہے, پیسے کتنے ہیں, وہاں وہ جو کھیت خریدا ہے تو کیسا ہے, اور اس میں جو فلیٹ بنا ہے تو کیسا ہے, کون کون کرایہ دار رہ رہا ہے, اور کتنے پیسے آ رہے ہیں, وہاں جا کے وہ کروں گا کہ نہیں. جب آخرت کے ایمان و احتساب کے ساتھ جیے گا مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے, تو پھر کیا ہوگا, پھر یہ کیفیت نہیں ہوگی. تو یہ ایمان و احتساب, میں نے مسلسل شروع سے یہ بات چل رہی ہے کہ دین نے جن چیزوں کا حکم ہمیں دیا ہے
وہ 100% ہماری ضرورت کے لیے دیا ہے اللہ نے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے ایمان و احتساب کی. ہماری زندگی کے مسئلے حل ہوتے ہیں اس سے. اس دنیا کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں. دنیا کا بڑا مسئلہ ہے یہ اس وقت جو چل رہا ہے. ہر آدمی ڈر رہا ہے, وحشت ہو رہی ہے, موت موت موت, ایسا لگ رہا ہے جس موت موت. میں نے بتایا آدھا شمار کہ 30,000 لوگ ہمیشہ مرتے ہیں عام معمول کے مطابق. ہمیشہ تقریباً 27,000 تو منیمم ہے جو ہندوستان میں روزانہ مرتے ہی ہیں. 27,000 ان میں سے 3500 3400 اگر کووڈ سے مر رہے ہیں, ان میں سے آدھے ایسے مر رہے ہیں, تو کوئی کیا خاص بات. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں موت سے وحشت, ایمان والوں کو اللہ سے محبت کا دعویٰ, اللہ سے ملاقات سے وحشت, آخرت پہ جمع کر رہے ہیں خزانہ, اور اپنے خزانے کے وہاں جا گھر ہے, یہ سفر ہے وہاں گھر. کسی مسافر کو دیکھا ہے کہ گھر جاتے ہوئے ڈرے؟ یہ سفر ہے, وہ گھر ہے. گھر جائیں گے, آرام کریں گے, وہاں مستی جنت ہے. کیسے اللہ نے کیسا, اگر جنت میں ہم نے اپنے لیے وہاں تیاری کی ہے اور جنت کمائی ہے, تو جنت تو ایسی جگہ ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی دل میں خیال آیا. ایسی جگہ ہوگی وہ, ایسی مزے کی ہوگی, اور ایسا مزے لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. کیسا اتنا سب کچھ مل جائے گا تو اللہ کہیں گے بندو کچھ اور چاہیے؟ یا اللہ اس سے زیادہ اور کیا مل سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. اتنے مبہوت ہو جائیں گے لوگ, اتنا مبہوت ہو جائیں گے کہ 500 برس تک پل کے نہیں جھپکیں گے. کیسا ہے اللہ, وہ تو کچھ بھی نعمت نہیں تھی, کہا اور کچھ چاہیے؟ کہ اللہ اب اس سے زیادہ تو کچھ ہو نہیں سکتا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ سورہ رحمان سنائیں گے, جنت کی ہوائیں چل رہی ہوں گی, پتوں میں ایک عجیب ساز سا بج رہا ہوگا, اور اس میں لوگ اچھی مست ہو جائیں گے. ایسی نعمتیں ہیں جنت کی. اگر وہاں آباد کیا ہے اور وہاں سے دل لگایا ہے تو پھر گھبرائے گا آدمی. لا إله إلا الله لا إله